الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں پھر سے سید جری زیدی صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آئم ٹی وی پر۔ یہ جو ہے آخری تیسری قسط چل رہی ہے فقہ جعفریہ اور قیاس کے بارے میں۔ ہم پچھلے 2 ہفتے سے جو ہے فقہ جعفریہ اور قیاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو آخری پروگرام ہے جری بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھیں، اپنے فقہ حنفیہ کو اور ابو حنیفہ کو۔ اور آپ سے میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لاسٹ پروگرام میں آپ نے امام صادق اور ابو حنیفہ کے جو مناظرہ تھا اس کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی۔ کیا واقعی میں ابو حنیفہ کے فقہ میں قیاس زیادہ ہے اور آثار کم ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوال کا۔ اور اب ہم اپنی ڈسکشن کی طرف آتے ہیں جس کا محور و مرکز یہ ہے کہ کیا واقعتاً ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے، امام ابو حنیفہ جیسے کہلائے جاتے ہیں، کیا ان کی فقہ میں قیاس زیادہ ہے اور آثار کی موافقت کم ہے؟ انشاءاللہ آپ جب تفصیلات کو دیکھیے گا تو ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ ہماری رائے سے اتفاق کریں گے جب پروگرام ختم ہوگا کہ ہماری بات میں واقعتاً قوت ہے۔ اور جو دلائل ہم آپ کے سامنے نقل کریں گے، کوشش یہ ہے کہ تمام کے تمام جو ہے، کوشش نہیں بلکہ حقیقت امر بھی یہ ہے کہ تمام کے تمام ان کی معتبر کتب سے ہی نقل کیے جائیں گے۔ تو پہلا حوالہ جو ہمارے پاس ہے وہ علامہ عبد الوہاب الشعرانی کا ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی ابن عربی کے جو خاص جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الیواقیات والجواہر۔ الیواقیات والجواہر میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ ابن عربی کے جو علوم تھے اس کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، ان کی الفتوحات المکیہ وغیرہ کے حوالے سے۔ دوسری کتاب ان کی جو ہے وہ میزان الکبریٰ ہے۔ یہ میرے سامنے میزان الکبریٰ ہے، اس کا جلد نمبر 1 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھاپ ہے، صفحہ نمبر 81 ہے۔ اور اس میں ایک میں نے طویل اقتباس جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس میں سے جو کام کی چیز ہے، کام کی تو ساری چیزیں جبھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن بہرحال جو چھوٹا سا مجھے حصہ آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں ابو حنیفہ کا مذہب یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ صحابہ سے جو ہے وہ لیا کرتے تھے، رسول اللہ سے جو ہے وہ لیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ان سے جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ رائے اور قیاس کے خلاف باتیں بھی منقول ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے مذہب میں کثر القیاس فی مذہبہ بنسبت الی غیرہ، کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے مذہب میں زیادہ قیاس ہے بنسبت دیگر مذاہب میں۔ من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ادلہ اور نصوص کم تھیں جس کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ کرتے، تو اس وجہ سے انہوں نے زیادہ جو ہے وہ قیاس سے کام لیا ان مسائل میں جن میں نصوص کی کمی تھی۔ اور چونکہ نصوص ان کے پاس جو ہے، روایات جو ہیں ان کے پاس کم تھی رسول اللہ کی، تو اس وجہ سے انہوں نے قیاس سے زیادہ کام لیا۔ فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الحديث أحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى ودونها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلته في مذهب غيره۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جناب ابو حنیفہ جو تھے ان کے نزدیک ان کا زمانہ جو ہے وہ تدوین حدیث کا تھا۔ چونکہ تدوین حدیث کا دور تھا تو مختلف حافظین حدیث مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے جا کے جو ہے وہ احادیثوں کو لے رہے تھے تاکہ اس کو مرتب کیا جا سکے۔
تو چونکہ ان کے زمانے میں روایات جو ہے وہ مرتب نہیں ہوئی تھیں، تو اس وجہ سے ان کے ہاں قیاس زیادہ ہے دیگر مذاہب کے مقابلوں میں، جبکہ دیگر مذاہب میں بھی ہے، مذاہب سے مراد دیگر جو اہل سنت کے فقہی مسالک ہیں، حنابلہ، شوافع، مالکی، ان میں بھی قیاس سے کام لیا جاتا ہے، لیکن ابو حنیفہ کی قیاس میں زیادہ ہے۔ چونکہ ابو حنیفہ کی قیاس کی فقہ میں قیاس زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ایز اے کیس اسٹڈی لے رہے ہیں، یہ ایک وجہ ہے ہمارے ہاں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی، اور میں علی بھائی کے سامنے بھی وہ بات رکھوں گا کہ علی بھائی اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پہ آپ چلیں، اس وقت تدوین کا دور تھا، آپ اتنے زیادہ جو ہے وہ مسائل کو اخذ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے قیاس سے کام لیا، تو جو بعد والے آنے والے علماء ہیں وہ بھی روایات کو دیکھیں، اس سے مسائل کو اخذ کریں۔ وہ ایک شخص کی جو غلطیاں ہیں جس میں اس نے قیاس سے کام لیا اور نصوص کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھا کسی بھی وجہ سے، تو کیا وجہ ہے جو اس کے بعد آنے والے علماء ہیں وہ اب تک اس کی تقلید میں؟ یعنی کچھ عقلاً یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھتی ہے کہ اگر مجھے کسی مذہب کی تدوین کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس میں ان وجوہات کی بنا پر قیاس سے کام لیا گیا، روایات کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا، روایات سے کام نہ لے سکے، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میرے لیے روایات اور قرآن حجت ہیں، رسول کے ثابت آثار اور قرآن حجت ہیں، میں کیوں ان غلطیوں کی تقلید کروں گا جو ایک پہلے ہی کر چکے ہیں؟ تو ادھر اگرچہ ابو حنیفہ کو ایک سافٹ کارنر ان کے لیے رکھا گیا عبد الوہاب شنعانی کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے علماء وہ اب تک ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کے زمانے میں تدوین حدیث نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنی ساری روایات نہ تھیں، تو جن کے پاس روایات زیادہ ہیں، جنہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ علم لگا کے جو ہے وہ مسائل کو اخذ کیا ہے، وہ زیادہ اولیٰ ہے کہ ان کی تقلید کی جائے۔ تو یہاں پر ہمارا ان حضرات سے سوال ہے جو ابو حنیفہ کی اب تک تقلید کرتے ہیں کہ چلیں مان لیں کہ بھائی جو بھی وجوہات تھیں کہ ان کے پاس روایات نہ پہنچ سکیں، کچھ بھی تھا، لیکن آپ اس غلطی کی تقلید اب تک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں سے جو ہے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ میں آپ سے اب سیکنڈ سوال جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اس قیاس کی وجہ سے فقہ حنفی میں بعض رسول کے جو اصحاب تھے ان کی کیا توہین ہوئی ہے؟ بالکل، یہ ایک قابل غور ایک سوال ہے کہ کیا فقہ حنفی میں بعض رسول کے اصحاب کی توہین کی گئی ہے مباشرتاً یا غیر مباشرتاً؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا دار و مدار قیاس پر اتنا زیادہ ہے کہ جو بھی چیز قیاس کے مخالف ہے، اگرچہ وہ رسول کی روایت ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کسی ایسے صحابی سے منقول ہے جو فقہ میں اتنا آگے نہ تھا، اس کی روایتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، اگر وہ قیاس کے خلاف ہو، یعنی دیکھیں قیاس اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کے خلاف روایات بھی اگر آ رہی ہیں تو اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ قیاس کے خلاف ہے، اگرچہ اس کو بیان کرنے والا ایک ثقہ اور ایک عادل شخص ہے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو بہرحال ہماری مختلف رائے ہے۔ تو آئیے ہم ایک کیس اسٹڈی اس کو دیکھتے ہیں کہ اس لعنت کی وجہ سے، اور دیکھیں میرا الفاظ معاف کیجیے گا، میں اگر تھوڑا سا سخت آپ کو محسوس ہو رہا ہوں، میرے پروگرام نمبر 1 اور 2 کو ضرور آپ دیکھیے گا، جو بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کہ آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ یوٹیوب پر آپ جائیے، قائم ٹی وی کے چینل پہ آپ ضرور اسلامک لٹریچر کو لکھیے گا، آپ کے پاس یہ پروگرام آ جائے گا، اس میں آپ جو ہے ان پروگرامز کی طرف توجہ کیجیے کہ کس طریقے سے شدید اقوال اس کے خلاف آئے ہیں۔ علی کل حال ہم اب اپنے مین پروگرام میں آتے ہیں۔ پہلی کتاب میرے سامنے، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ان کی اصول کی کتابوں سے کوشش کروں حوالے جات دوں، اصول یا ان کی جو معتبر جو اولین کی کتب ہیں اس سے۔ تو میرے سامنے پہلی کتاب ہے الفصول فی الاصول، الفصول فی الاصول، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 127۔ اس میں کہتے ہیں قال عیسی بن آبان رحمہ اللہ ويقبل من حدیث ابی ہریرہ ما لم يتم وحمه فيه لأنه كان عدلا، وقال ايضا في موضع آخر ويقبل من حدیث ابی ہریرہ ما لم يرده القياس ولم يخالف نظائره من السنة المعروفة۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے لازمیات ہے کہ ابو ہریرہ کی صرف ان روایات کو لیا جائے جو قیاس کے خلاف نہ ہوں، قیاس کے خلاف نہ ہو۔ دیکھیں ادھر علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اولویت کس چیز کو قرار دیا؟ قیاس کو قرار دیا،
اس کی بیس پر جو سنت رسول یا احادیث رسول آ رہی ہیں آپ اس کو قیاس کر رہے ہیں اپنے ایک آلریڈی طے شدہ اصول کے تحت. اب یہ دیکھیں نا قیاس کے بارے میں ہوتا ہے بھائی قیاس تو اتنا اچھی چیز ہے, دیکھو لاجیکل لگتا ہے. لاجیکل نہیں ہے. کیوں لاجیکل نہیں ہے؟ کیونکہ رسول کے آثار اور روایات جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ فیصلہ ان آثار کی روشنی میں نہیں کریں گے, بلکہ آپ نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے, اسی ذہن سے جو ہے آپ جو ہے وہ روایات کو جو ہے وہ لائیں گے, اور اسی ذہن سے آپ اپنے میزان کو لے کر جو ہے ان روایات کو پرکھیں گے. اور آگے جو ہے صفحہ نمبر 127 پہ آگے چلتے ہیں کہ قال ابراہیم النخعی كانوا يأخذون من حدیث ابی ہریرہ ویدعون, کہ لوگ جو ہے ابو ہریرہ کی روایات کو لیتے بھی تھے اور ترک بھی کرتے تھے. ابو ہریرہ کی روایت آپ سوچیں, ہم ابو ہریرہ کے بارے میں کوئی شدید کلمہ کہتے ہیں تو شیعوں کے بارے میں شدید فتاوے جو ہیں وہ صادر ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے عجیب دیکھیں قول ہے وقال, اب ابراہیم النخعی کہتے ہیں كانوا لا يأخذون من حدیث ابی ہریرہ الا ما كان في ذکر الجنة والنار, کہ محدثین جو ہے وہ ابو ہریرہ کی روایات کو نہیں لیتے تھے, صرف ان روایات کو لیتے تھے. کن روایات کو؟ جو جنت اور جہنم کے حوالے سے, باقی جو بھی فقہ کے حوالے سے روایات تھیں ابو ہریرہ کی روایت کو نہیں لیا جاتا تھا. اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ یعنی آپ جو ہے میرے اقوال کو میں صرف نقل کر رہا ہوں, میں علی بھائی کی بات کسی کو نقل کروں اور مجھ سے کہا جائے یار دیکھو میاں تمہاری بات جو ہے ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ تم ہو تو اچھے لیکن جو ہمارے اصول ہیں اس کے خلاف ہے. تو ان میں سے یا تو دو چیزوں میں سے ایک صحیح ہے, یا تو اس بندے کی بات صحیح تھی اور آپ نے قیاس کی وجہ سے اس بندے کی بات کی مخالفت کری تو آپ گناہ گار اور مجرم, یا وہ بندہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ لوور کریکٹر کا تھا. پھر تو اس کا پھر مطلب معاف کیجیے گا, ہو سکتا ہے میری غلط انڈرسٹینڈنگ ہو, اگر ہے تو ذرا کریکٹ کر دیجیے گا. اس کا تو پھر مطلب یہی ہوگا کہ جو صحیح ستہ کے اندر جو احادیث موجود ہیں تو پھر نو لانگر صحیح نہیں رہے. نو لانگر صحیح نہیں رہی, صرف ابو ہریرہ کی ان روایتوں کو لینا چاہیے جو جنت اور جہنم کے حوالے سے ہوں. باقی جتنی بھی روایات آئی ہیں ابو ہریرہ کی, قال ابو ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ, تمام کی تمام کو ترک کر دینا چاہیے. یا تو آپ اس اصول کو مانیں, دیکھیں شیعوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو ویسے ہی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, لیکن میں تو ان حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں جو بیچارے معتقد ہیں. ابو زرعہ رازی کا فتویٰ ہے الاصابہ میں بھی دیکھیے گا کہ جو صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص کرے تو جان لو وہ زندیق ہے. یو نو واٹ از زندیق؟ زندیق وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے لیکن اپنے برانڈ آف کفر کو جو ہے وہ اسلام بنا کے سیل کر رہا ہوتا ہے, یہ زندیقیت کہلاتی ہے. تو آپ بتائیے کہ یہاں پہ تو صحابی کی تنقیص نہیں ہو رہی. دوسرا حوالہ جو ہمارے پاس ہے وہ اصول السرخسی ہے, اس کا صفحہ نمبر 340 ہے. تو کہتے ہیں کہ لا يبلغ درجة ابی ہریرہ فی الفقہ ودرجته عرفنا انه استخار التأمل في روايته اذا كان مخالفا للقياس, کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ فقہ کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچے تھے, تو ابو ہریرہ کی وہ روایات جو قیاس کے خلاف ہیں اسے ترک کرنا چاہیے. یہ آپ کو دوسرا حوالہ دیا. تیسرا حوالہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اصول الشاشی ہے, صفحہ نمبر اس کا 186 ہے. اس میں کہتے ہیں والقسم الثانی من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد, کہ دوسرے قسم کے راویان وہ ہیں جو معرف حفظ میں اور مطلب نالج میں اور عدالت میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا مگر یہ کہ وہ غیر مجتہد تھے, ان میں درجہ اجتہاد نہیں تھا. والفتوى كأبی ہریرہ وانس بن مالک, تو مبارک کو دیکھیں اب جو ہے ابو ہریرہ کے ساتھ ایک اور اضافہ ہوتا ہے انس بن مالک کا. آپ جانتے ہیں اہل سنت کی کتب میں جائیں, ابو ہریرہ اور انس بن مالک کی روایتوں سے بھری پڑی ہوئی کتابیں. حالانکہ بہت کم انہوں نے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم گزارا تھا, خاص طور پہ ابو ہریرہ نے. بالکل. اب یہ آگے کہتے ہیں فَإِنْ وَافَقَ الْخَبْرُ الْقِيَاسَ فَلَا خَفَاءَ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ, کہ اگر روایت قیاس کی موافقت کرے گی ان لوگوں کی تو اس وقت ہم ان کی روایتوں کو قبول کریں گے. سوچیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے حفظ اور عدالت میں اتنے آگے تھے, تعریف کر رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچے تھے تو صرف ان کی ان روایت کو لینا چاہیے جو اس لیول پر پہنچی ہو جو قیاس کی مطابقت رکھتی ہو. وَإِنْ خَالَفَهُ كَانَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ أَوْلَى مِثَالُهُ, اور اگر روایت جو ہے وہ قیاس کے خلاف ہوگی تو ہم روایت کو نہیں لیں گے بلکہ قیاس کو لیں گے.
یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے، قیاس اولویت رکھ رہا ہے کس چیز پر؟ روایت پر رکھ رہا ہے اولویت۔ اب ہمارے پاس جو اس کے بعد والا حوالہ ہے وہ ہے المبسوط، علامہ سرخسی کی ہے، کہتے ہیں قلنا من مذهبنا انه انما يقبل من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما لا يخالف القیاس فاما ما خالف القیاس الصحیح فالقیاس مقدم علیہ لأنه ظہر تساہلہ فی باب الروایہ۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ روایت کرنے میں جو ہے وہ ذرا غفلت کا شکار ہوتے تھے، تساہل سے کام لیتے تھے، تو ابو ہریرہ کی صرف ان روایات کو قبول کیا جائے گا جو قیاس کی مخالفت نہیں رکھتی، اور جو قیاس کے مطابق ہے تو اس میں ان روایات کو لیا جائے گا، اور اگر ان میں اختلاف ہوگا ابو ہریرہ کی روایت اور قیاس میں تو قیاس کو جو ہے وہ مقدم رکھا جائے گا۔ اور یہ بات کہہ رہے ہیں من مذہبنا، ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائی جائے، کیا یہ صحابہ کی توہین نہیں؟ کیا اب ان کی ایک اس سے بڑی کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے ان کی وہ غیر عادل ہیں، ان کی روایتوں کو نہیں لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ آپ لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں، ہم ذرا اس کو ذرا زیادہ ظاہر کر دیتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ دبی زبانوں میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یا تو اب ابو ہریرہ کو غیر معتبر مانے مطلقاً، یا اگر ابو ہریرہ معتبر مانا جا رہا ہے تو فقہ حنفی کا کیا حال ہوگا؟ اور فقہ حنفی میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ قیاس مقدم ہوگا روایتوں میں، تو انہوں نے میزان کس کو قرار دیا؟ قیاس کو قرار دیا۔ یعنی روایات اور قرآن میزان نہیں ہے جس کی بنا پر آپ آراء کو جانچیں، میزان قیاس ہے آپ کا، جو بھی قیاس ہو آپ کا، باطل قیاس، اس کی بنا پر آپ جو ہیں وہ روایات کو جانچ رہے ہیں۔ میرے اندر ایک سوال آتا ہے، اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس پہ، مجھے لگتا ہے ایک ذاتی ایک سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث شاید اسی لیے ایک انہوں نے اپنی ایک گروپ بنا لی ہو، انہوں نے کہا بھائی یہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں بھائی، تو وہ تو کسی کو بھی نہیں مانتے اہل حدیث میں، وہ جو 4 مذہب ہیں ان کو تو وہ فالو ہی نہیں کرتے نا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے ہمارے یہاں، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ بالکل، دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ شدت جو آتی ہے اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کی طرف سے جو شدت آئی، جو انہوں نے اصلاً جو مختلف اماموں کی تقلید اور سب سے اپنے آپ کو مبرہ کیا، انہی اقوال کی وجہ سے کیا ہے، ان جیسے اقوال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے تو وہی یہ ہے کہ ہم تو آئینہ دکھانے والوں میں سے ہیں۔ آپ لوگ صحابہ کی تعریف کے اور مدح کے اتنے زیادہ قائل ہیں کہ ہلکی سی کوئی جو ہے ان پہ جرح کر دے تو زندگی کا فتویٰ صادر ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کے شیعوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کی جو ہے وہ قیاس کے خلاف ہوتا ہوں، فلانی کی روایت نہیں لیں گے، فلانی کی روایت نہیں لیں گے۔ قیاس اسی وجہ سے تو ہمارے یہاں باطل ہے کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک نکلتے ہیں علی بھائی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول خدا کے بعد صحابیوں میں کیا پرابلم شروع ہو گئی تھی۔ بالکل، کہ صحابی ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے تھے، تو آپ ہم پہ جو اللہ معاف کرے ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، اصحابوں کو نہیں مانتے، مطلب رسول خدا کے اصحاب کو نہیں مانتے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ میں جو میری مطابق جو میں نے اپنے گھرانے میں دیکھا، جو میں نے اپنے پورے گروتھ میں دیکھا، وہ یہ ہے کہ جتنی عزت اصحاب کی اہل تشیع کرتے ہیں شاید کوئی نہیں کرتا ہوگا، معاف کیجیے گا۔ اور کیونکہ بھائی اصحاب صرف حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و باقی لوگ نہیں تھے، اصحاب بہت سارے تھے۔ تو ہمارے دین میں ہے کہ آپ آبویسلی اپنے اہل بیت کو بھی آپ عزت دیں، لیکن ہم اصحاب کے اللہ معاف کرے بالکل توہین نہیں کرتے۔ اور ہسٹری دیکھیے گا کہ اصحاب میں کیا پرابلمز ہوئے رسول خدا کے وفات کے بعد۔ بے شک، اور یہ بات جو ہے یہ بہت پتے والی بات کہی ہے انہوں نے کہ اصحاب کا معیار جو ہے وہ اہل بیت کی ولا ہے، جو ہمارا اپنا معیار ہے، اور اس معیار پہ جتنی ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، اسی طریقے سے آپ اور دیگر کل عمار بن یاسر اور دیگر جو اصحاب، معاف کیجیے گا، اپنے سلمان فارسی کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، مطلب اتنی بڑی عزت، اتنی منیت ہے اہل بیت کی۔ اور پھر یہ لوگ بولیں کہ اللہ معاف کرے کہ جو اہل تشیع ہیں وہ جو ہیں اصحاب کی عزت نہیں کرتے، یہ بالکل بات غلط ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس بات کو جو ہے آپ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ یہ میرے سامنے جو ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے تقویم الادلہ فی اصول الفقہ، اس میں صفحہ نمبر 180 میں کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ فَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ ثُبُوتٌ ظَاهِرًا الرَّدَّ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْقِيَاسِ،
کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل فقہ میں سے نہیں اور ان میں سے ابو ہریرہ ہیں، اور ان کی روایتوں کو نہیں مانا جائے گا اور رد کیا جائے گا جو قیاس کے خلاف ہوں گی۔ اور صفحہ نمبر 181 پہ جو ہے وہ پوری تفصیلات میں جاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ نے ان کی حفظ کے لیے دعا کی، وَمَعَ ذَلِكَ رُدَّ حَدِيثُهُ بِالْقِيَاسِ، کہ ان کی ان روایاتوں کو رد کیا جائے گا جو قیاس کی خلاف ہوں گی، ٹھیک ہے نا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، کیونکہ وہ اہل اجتہاد میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد جو میرے پاس کتاب کا حوالہ ہے وہ کتاب جو ہے نور الانوار ہے فی شرح المنار، اس میں بھی جو ہے وہ صفحہ نمبر 160 جلد نمبر 2 میں کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، کہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کسی صحابی کے ابو ہریرہ کے، کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے قیاس کے بالکل مخالف ہے، تو اس وجہ سے اس کو رد کیا جائے گا۔ ایک پوری وہ مثال دیتے ہیں جو ابو ہریرہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور وہ صحیح مسلم میں روایت ہے، سوچیں صحیح مسلم میں روایت ہے وہ، اور اس میں وہ روایت کو نقل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے روایت کو قبول نہیں کیا گیا کیونکہ وہ قیاس کے خلاف ہے۔ یعنی پھر اس کا یہی مطلب ہوا کہ ہر حدیث صحیح نہیں ہوئی پھر؟ دیکھیں نا، یہ جو ماشاءاللہ آپ نتیجہ دے رہے ہیں یہی بات ہم کہتے آ رہے ہیں، لیکن ہم بخاری مسلم کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ دیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ائمہ ہے۔ اب ماشاءاللہ ٹائٹل بڑے پیارے لگتے ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ ائمہ، اور گستاخ فقہ، اور گستاخ علماء، گستاخ فلان، گستاخ علان، گستاخ فلان فلان فلان، ماشاءاللہ اتنی گستاخی کے فتوے لگ گئے، اس گستاخی کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ صحیح۔ یہ ہمارے پاس پھر ایک اور حوالہ ہے کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام، بزدوی کی جو کتاب ہے اس کی شرح ہے، بزدوی نے بات لکھی ہے، اور اصلاً یہ کتاب جو ہے وہ اصول بزدوی میں سے، وَأَمَّا الرِّوَایَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالْفِقْهِ وَلَكِنَّهُ مَعْرُوفٌ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ مثل أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما فإن وافق القياس عمل به وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة۔ تو صفحہ نمبر 553 اور 554 پہ کہتے ہیں کہ وہ حضرات ابو ہریرہ اور انس بن مالک جیسے ان لوگوں کی روایت اگر قیاس کے موافق ہوگی تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوگی تو حتی الامکان نہیں رد کیا جائے گا، لیکن اس کو بہرحال اس اولین بات یہ ہے کہ اس کو رد ہی کیا جائے گا۔ پھر مقاییس نقد متون سنہ ہے، یہ موجودہ ڈاکٹر مسور کی طرف سے ہے، صفحہ نمبر اس کا 436 ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ ان اقوال کو نقل کرتے ہیں احناف کے کہ ابو ہریرہ کی ان روایات کو غیر قبول ہیں، غیر مقبول ہیں جو قیاس کے خلاف ہیں، اور اگر وہ قیاس کے خلاف ہوں گی تو قیاس کو اولویت ہوگی۔ اور یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے علامہ، یہی کشف الاسرار ہے جو اصول بزدوی کی شرح ہے، اور صفحہ نمبر 381 پر بھی انہوں نے یہی ابو ہریرہ کے حوالے سے بات کہی، کیونکہ میں بار بار اس وجہ سے عبارات کو نہیں پڑھا کیونکہ وہی بات کہی ہے، لیکن کثرت حوالے جات میں اس وجہ سے لا رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ یہ بات ہماری طرف سے نہیں ہے، کوئی ایک شاذ تفردی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی مختلف اصول کی کتابوں میں جا بجا جو ہے یہ بات لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یوں ہمارے اس حوالے سے جو ایک آپ کا سوال تھا کہ کس طریقے سے صحابہ کی توہین کی گئی ہے، تو وہ جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ قیاس ایک ایسی چیز ہے جس سے رسول کے آثار کو ترک کیا جاتا ہے اور صحابہ کی بھی توہین کی جاتی ہے۔ تو ہمارے اہل سنت برادران کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ قیاس کے موافقت کریں گے تو ان کو صحابیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ان کو صحیح مسلم سے ہاتھ دھونا پڑے گا، صحیح بخاری سے، ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، اور اگر وہ صحابیوں کو لیں گے تو قیاس سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ہمارے برادران ہی کو لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اب ایک وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، میرے ساتھ موجود ہیں سید جری زیدی صاحب۔ تو ہم جو ہے آخری قسط ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فقہ جعفریہ اور قیاس، اور میں آپ سے اب جو تیسرا سوال کرنا چاہتا ہوں جری بھائی وہ یہ ہے کہ ابھی پہلے آپ نے ثابت یہ کیا تھا کہ جو حدیث قیاس کے خلاف ہیں وہ قبول نہیں ہیں، تو اس قائد کی حد کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کہاں تک لے جاتی ہے بات کو؟
یہ بات جو ہے یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ہم نے تو پہلے ابو ہریرہ والی بات کہی تھی، لیکن اب اس سے بھی بات آگے بڑھتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے اصول کرخی، اور یہ تاسیس النظر کے ساتھ چھپی ہے، اور اصول کرخی یہ صفحہ نمبر 169 ہے۔ کہتے ہیں الاصل ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، معیار سنیے گا علی بھائی، کہ ہر وہ آیت جو ہمارے علماء کے قول کے خلاف ہو، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى التَّرْجِيحِ، تو ہم لوگ اس آیت کے ظاہر پر عمل نہیں کریں گے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس آیت کو جو ہے وہ نسخ پر حمل کیا جائے، یعنی اس آیت کو منسوخ مانا جائے۔ یعنی ہماری آیت چونکہ ہمارے خلاف ہے تو منسوخ کا مطلب یہ کہ اب وہ آیت جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، آیت کو، کیونکہ اس کے بدلے ایک اور ناسخ آ گئی ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو آیت جو ہے وہ چونکہ منسوخ ہو گئی تو اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جبکہ یہ خود ایک بڑی مشکل بات ہے کہ آیت قرآن میں موجود ہو اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جائے بدون دلیل یہ دعویٰ کیا جائے کہ صرف وہ کوئی آیت جو ہے ہمارے خلاف آ رہی ہے، بدون دلیل یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ اس کو نص پر محمول کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ یعنی ایک آیت آپ کے خلاف ہے تو آپ کے پاس ایک معتبر شہادت ہونی چاہیے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے، رسول کا قول ہو یا کسی معتبر شخصیت کا قول ہو، لیکن انہوں نے اصول بتایا کہ آیت اگر ہمارے خلاف ہو تو اس کو نقص پر محمول کرنا چاہیے، منسوخ ماننا چاہیے، او علی الترجیح والاولی ان تحمل علی التأویل من جہت التوفیق، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو تعویل پر محمول کیا جائے۔ 169 کے آخر کی صفحے پہ الاصل ان كل خبر يجي بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله ثم ثار الى دليل اخر او ترجيح فيه مما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل على التوفيق۔ کہتے ہیں کہ روایت کے حوالے سے بھی، اور یہ صفحہ نمبر 170 تک جاتی ہے، کہ جو روایت بھی ہمارے علماء کے قول کے خلاف ہو تو اس کے حوالے سے بھی یہ کرنا چاہیے کہ اس کو بھی منسوخ ماننا چاہیے، یا اس کو بھی جو ہے وہ ترجیح دینا چاہیے، یا توفیق والے، یا اس کو جو ہے وہ تعویل پر محمول کرنا، یعنی کچھ بھی کرو قرآن کو اور سنت کو، اصل کیا ہے؟ ہمارے علماء کے اقوال، اصحاب کے جو ہمارے قول ہیں، جو ہمارے علماء کے اقوال ہیں، وہ اولویت رکھتے ہیں۔ آیت آئی جو اس کے مخالف ہے تو آیت کو ہم منسوخ مانو یا کچھ کرو، یعنی وہ چیز ہماری ثابت رہے گی، ہم اپنے اوپینین کو چینج نہیں کریں گے، ہم آیت کی جو ہے کچھ بیجا سی تحریف جیسی جو ہے نا تعویل کریں گے، تشریح کریں گے، اپنے علماء کے اقوال کو ہم اوپر رکھیں گے۔ حدیث ہے کوئی پرابلم نہیں، ہمارے علماء کے اقوال۔ پہلے آپ لوگ نے قیاس کو معیار بنایا تھا، چلو کوئی معیار تھی، اب آپ نے اپنے علماء کے اقوال کو معیار بنایا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بس یعنی علماء، یعنی یہ بات ہے، دیکھیں یہ کہلاتی ہے علی بھائی کہ آپ قرآن اور حدیث، بالکل، اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ آپ اس سے مسائل اخذ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اس کو کنفرمیشن بائس بولتے ہیں۔ ہمارے جو ماشاءاللہ سائیکالوجی جاننے والے حضرات ہیں، کنفرمیشن بائس ہی ہوتا ہے کہ یو گو فار دا انفارمیشن دیٹ کنفرمز یور بلیف اینڈ یو ڈسکارڈ آل دا انفارمیشن دیٹ گوز اگینسٹ یور بلیف، کہ آپ صرف اس چیز کو لیتے ہیں جو آپ کے نظریے کے موافق ہو، اس معلومات کو، اور جو معلومات آپ کے نظریے کے مخالف ہوتی ہے تو آپ اس میں اس قسم کی تعویل اور تحریف کر کے اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اصلاً قرآن کی طرف نہیں جا رہے اور حدیث کی طرف، بلکہ اصلاً آپ کے علماء کے اقوال جو ہیں وہ آپ کے لیے حجت ہیں، اور باقی یہ ساری چیزیں سائڈ کی چیزیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ میں اب اس پروگرام کا آخری اور چوتھا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پھر میں واپس آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تو اپنے امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی جو جرح ہے وہ کیا دیگر اہل سنت کے جو ائمہ ہیں یا امام ہیں ان کی بھی یہی رائے؟ اچھا سوال ہے، اور یہ میں پردے کو چاک نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن چاک کرنا پڑا، کیونکہ ایک اسٹڈی کے طور پہ ہم لوگ اس کو لے رہے ہیں۔ تو آئیے اب اس پردے کو دیکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کیا قول ہیں۔ یہ میرے سامنے تاریخ مدینۃ الاسلام ہے، تاریخ بغداد جس کو کہا جاتا ہے، تاریخ بغداد ہے، جلد نمبر 15 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 509 ہے، اور یہ روایت جو ہے منقول ہے کہ اچھا قیاس کے پہلے قیاس کا بتا دوں کہ علماء اہل سنت ابو حنیفہ کے قیاس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں لو ان رجلا عبد هذه النعل
يتقرب بها إلى الله لم أر بذلك بأسا فقال سعید هذا الكفر صراح. کہتے ہیں ابو حنیفہ، سعید نامی راوی جو ہے محدث اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس چپل کے ذریعے بھی کرے، چپل کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو میں اسے برا نہیں جانتا، یہ بھی صحیح ہے. تو جو راوی سعید ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے وہ کفر نہیں، کفر صراح، صریح ترین کفر ہے یہ. یعنی انہوں نے ابو حنیفہ کے اس رائے کے اوپر یہ جواب دیا ہے، رائے کے اوپر یہ جواب دیا. دوسری جو ہمارے سامنے کتاب ہے وہ الضعفاء الکبیر ہے، علامہ عقیلی کی، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 285 ہے. نعمان بن ثابت ان کا نام تھا ابو حنیفہ کا، اس کے تحت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں ما تقول فی ابی حنیفہ فقال رأیہ مذموم وحدیثہ لا یذکر. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی جو رائے ہے، قیاس ہے، وہ مذموم ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اس کی روایت جو ابو حنیفہ نقل کرتا ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. شدید قول. اس کے بعد پھر دوسرا قول نقل کرتے ہیں کہ حدیث ابی حنیفہ ضعیف ورأیہ ضعیف، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی حدیث بھی ضعیف ہے اور اس کی رائے بھی ضعیف ہے. تیسرا حوالہ ہمارے پاس تاریخ بغداد کا ہے، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 572 میں ہے. اور ادھر ایک شخص جو ہے وہ ابن مبارک کے پاس آتا ہے اور ابن مبارک کے پاس آ کے ان سے مسئلہ درخواست کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں اور رسول اللہ یہ کہتے ہیں، یعنی ابو حنیفہ کا فتویٰ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی روایت کو نقل کیا جاتا ہے. جب وہ نقل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کان ابو حنیفہ اعلم بالقضاء، کہ ابو حنیفہ تو قضاوت کے معاملے میں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. تو ابن مبارک کہتے ہیں فقال ابن مبارک اعد علی فاعاد علی، کہ پھر سے بول کہ تو نے کیا بولا، وہ پھر وہی بات کہتا ہے. یعنی پہلے ابن مبارک رسول کی روایت دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ابو حنیفہ کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول کی روایت سنا دی کافی ہے، کہتے ہیں نہیں ابو حنیفہ علم میں بہت زیادہ تھے. ایک شخص کہتا ہے. ابن مبارک کہتے ہیں کہ پھر سے بولو، وہ پھر سے کہتے ہیں کہ ابن مبارک کہتے ہیں فقال کفر کفر، یہ بات صریح کفر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے والا کہتا ہے بکا کفروا ویحک اتخذوا الکفر اماما قال ولما. تو ابن مبارک کو شخص کہتا ہے میں نے آپ کی وجہ سے تو کفر اختیار کیا ہے کیونکہ آپ ہی ابو حنیفہ سے روایت لیتے ہیں. تو ابن مبارک کہتے ہیں قلت بروایتک عن ابی حنیفہ قال، ابو حنیفہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں استغفر اللہ من روایتی عن ابی حنیفہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں استغفار کرتا ہوں کہ جو میں نے ابو حنیفہ سے رائے یا روایات کو اخذ کیا. آخری کتاب جو میرے سامنے ہے وہ بلکہ اس سے جو جرح نقل ہے وہ ہے علامہ ابن حبان کی کتاب المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 71 ہے. کہتے ہیں کان ابن مبارک جو ان کا قول نقل کیا، کہتے ہیں کان ابو الحنیفہ فی الحدیث یتیما، کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ حدیث میں یتیم تھا. یتیم یعنی اس کی حدیث میں ان کی کوئی وقعت ہی نہیں تھی. اور اب جو ہم نے تو پہلے علماء کی رائے کو نقل کیا، اب ہم آپ کو علامہ ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں جلد نمبر 20 میں وہ پوری ایک چیپٹر قرار دیتے ہیں ابو حنیفہ کے رد میں، اور اس میں 125 ابواب کو لاتے ہیں، تقریباً 120 سے اوپر ابواب کو لاتے ہیں. شاید آگے پیچھے نمبر ہوں لیکن 120 سے زیادہ ہیں جو ابواب کو لاتے ہیں جس میں ابو حنیفہ نے رسول اللہ کی روایتوں کی مخالفت کی ہے. اور یہ میں پہلا صفحہ اس کا لگا رہا ہوں، صفحہ نمبر 53 پہ یہ شروع ہوتا ہے. اس میں لے کتاب رد علی ابی حنیفہ، یہ کتاب یا یہ چیپٹر اس بیان میں ابو حنیفہ کے رد میں. اور کہتے ہیں هذا ما خالف به ابو حنیفہ الاثر الذي جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب، یہ چیپٹر اس بیان میں ہے کہ جو ابو حنیفہ نے رسول اللہ کی روایات کی مخالفت کی. اور اس میں وہ پہلے چیپٹر سے شروع ہوتے ہیں، then he goes all the way to 125 chapters، 125 روایات جو ہے وہ نقل کرتے ہیں جس میں ابو حنیفہ نے مخالفت کی. اور یہ صفحہ نمبر 53 سے شروع ہوتی ہے یہ نقد، اور صفحہ نمبر 217 تک جاتی ہے. صفحہ نمبر 217 تک جو ہے ایک عالم اہل سنت نے تقریباً مور دین 150 پیجز لکھے ہیں ابو حنیفہ کی ان مسائل کے خلاف جو روایت رسول کے خلاف ہیں.
تو اب یہاں پہ یہ چیز کو غور کیا جائے کہ یہ جو باتیں ہیں ساری کی ساری یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں، یہ ایک کیس اسٹڈی ایسی ہے جو خود علماء اہل سنت بھی اس معاملے میں ہم سے موافق میں اگر اضافہ کر سکوں تو المراجعات ایک کتاب ہے بہت اچھی، جس میں شیعہ سنی دونوں ایک دوسرے سے ایک ہمارے طرف سے ہیں اور ایک اہل سنت کی طرف سے جو ہے وہ مباحثہ چل رہا ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بھی دکھایا ہے کہ جو امام مالک جو تھے یا امام شافعی جو تھے وہ تکفیر بھی کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جری بھائی۔ ناظرین اب وقت ہو گیا ہے پروگرام کے اینڈ کا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری یہ 3 پروگرامز دیکھے، اور جنہوں نے صرف آج کا پروگرام دیکھا ہے، میں درخواست میری کہ آپ آن لائن جا کے پچھلے 2 ہفتوں کا بھی پروگرام دیکھیے گا۔ پروگرام جو تھا وہ فقہ جعفریہ اور قیاس کے بارے میں تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔